حضرات و حاضرین و ناظرین معززین سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، قابل صد احترام، نہایت ہی ادب کے لائق میری ماؤں، بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کے بعد بلا تمہید میں اپنے سبق کو جو سورہ لقمان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آج آیت نمبر 6 جو بترجمہ میں نے پڑھی ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند ایسی باتیں جن کی وجہ سے لاپرواہی کرتے ہوئے معاشرے میں بد امنی، بے چینی اور پریشانیاں ہیں، ماحول میں آلودگی ہی آلودگی ہو چکی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ حضرت لقمان کے حوالے سے احکام بیان فرمائے ہیں، ان کے ساتھ کچھ احکام باری تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، ہم بد امنی اور بے چینی، پریشانیوں سے، فتنہ و فساد سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سورہ لقمان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو لہو الحدیث، غافل کر دینے والی چیزوں کو مول خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور الٹا اس کے ذریعے سے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ رسوا کر دینے والا عذاب دے گا۔ اللہ ویسے ہی کہہ دے کہ عذاب تو بہت عتاب والی بات ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس طرح سے ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں ہی اس عذاب سے آگاہ کر رہا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان کا اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جس گناہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہاں سے مراد
میوزک آلات موسیقی ہیں، گانے بجانا اور طرح طرح سے سرنگی سرود اور گیت گانا، فحاشی اور عریانی معاشرے میں پیدا کرنا مراد ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ جملہ بھی شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں یہ جملہ بھی بول جاتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ العیاذ باللہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اور جو بندہ کہے گا کہ یہ روح کی غذا ہے تو وہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب اس کے برعکس دیکھیں، ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے یار میں غلط ہوں، یہ گناہ ہے، اس کے معافی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اس کو حلال کسی کام کو سمجھے اور پھر کہے کہ یہ غذا ہے روح کی، اور پھر دلائل دے اور پھر وہ طرح طرح کے احوال بیان کرے، تو وہ اس کی اصلاح ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اسی کی ممکن ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے، یہ جو کام مجھ سے ہو رہا ہے، یہ جو میری عادت بن چکی ہے، یہ جو ہمارے بچے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جب غلط مانے گا اس تصور میں جائے گا، اللہ سے کبھی معافی بھی مانگ لے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کے لوگ ضرور ان چیزوں کو حلال جانیں گے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا زنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریر و ریشم پہننا، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شراب کو حلال جاننے لگ جائیں گے، اور پھر فرمایا والمعازف، میوزک کو، موسیقی کو حرام نہیں سمجھیں گے، طرح طرح کے نام دے کے فن کا مظاہرہ ہے، یہ ادب ہے، کئی نام دے کے اس کو حلال کریں گے۔ لیکن حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں میری امت پر حرام کر دی ہیں۔ زنا حرام ہے، اور فرمایا ریشم حرام ہے، اور فرمایا شراب حرام ہے، معازف اللہ کے حبیب نے کہا میوزک حرام ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بعض روایات میں جو دف کا تذکرہ آتا ہے، دف کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک آلہ جو ایک سائیڈ سے بند ہوتا ہے، دوسری سائیڈ سے کھلا ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جیسے ایک چھوٹی سی آٹا چھاننے کے لیے چھلنی ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا اتنا سا آلہ ہوتا ہے، اس کے ایک سائیڈ پہ چمڑا لگا ہوتا ہے، اور گول دائرے میں اس کی ایک لوہے کی یا لکڑی کی کوئی پٹی لگی ہوتی ہے، اور اس کے بجانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، وہ صرف اور صرف چھوٹی ننھی منی بچیاں جو گھروں میں اپنے چار دیواری میں بیٹھ کے کچھ اچھے گیت گائیں اور اس کے اوپر وہ اس دف کو بجا لے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے بعد میں، لیکن اگر کوئی دلیل اس کو بناتا بھی ہے
تو پھر وہ دف جو ہے آج کے آلات موسیقی سے بہت مختلف ہے. اب ڈھول کی تھاپ، ساز، سرنگی، باجے، توتیاں، طرح طرح سے آوازیں نکال کے پھر یہاں ہی بس نہیں، اس کے اوپر فحاشائیں جو ہیں وہ فحش کلام کرتی ہیں. یہاں پہ تو بچیاں ہیں جن کا جواز ملتا ہے اور وہ اچھے گیت ہیں جو گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے گاتی ہیں، اور جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑے بڑے آلات موسیقی اور فحاشائیں، اور پھر وہاں پہ ان کی کلام بھی بے حیا اور فحش قسم کی ہوتی ہے. اور پھر اس کو کوئی حلال جانے. تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ راتوں کو محفلیں سجائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا لوگ راتوں کو کلبوں میں جائیں گے، کلب لفظ میں بول رہا ہوں، ایسی محفلیں سجائیں گے جس میں فحاشائیں گائیں گی، آلات موسیقی پہ ڈانس کریں گی، اور پھر وہ گیت ایسے فحش گائیں گی، شراب نوشی لوگ کریں گے، اور پھر اپنے بستر پہ چلے جائیں گے. صبح اٹھیں گے تو وہ کچھ خنزیر بنے ہوں گے، کچھ بندر بنے ہوں گے. اللہ کے حبیب نے ہر چیز بتا دی. اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آئے گا تو اخیر اس کی یہ ہوگی. محدثین نے لکھا ہے کہ خنزیر کیوں بنیں گے اور بندر کیوں بنیں گے؟ یہ جو فحش کلام ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں گانے بولنا، یہ جو بے حیائی کے گیت ہوتے ہیں نا، یہ گانے والا اور ایسے گانے سننے والا بندہ جب بے حیائی کی کلام کو سنتا ہے، یہ دراصل گھنٹی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کی آواز ہے. جب اس کو سنتا ہے تو اس کے اندر دو کیفیت پیدا ہوتی ہیں. ایک کیفیت اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں بے حیائی کا لالچ پیدا ہوتا ہے. جب وہ بے حیائی کلام سنتا ہے یا سنتی ہے تو پھر وہ اپنی نظروں سے بے حیائی کے لالچ میں دائیں بائیں منہ مارنے کے لیے ہر وقت لالچی رہتا ہے. اور جو اس سے اوپر درجے میں چلا جاتا ہے کہ اس کی دھن میں دھلا جاتا ہے، بے حیائی کی کلام رقص و سرود کا حصہ بن جاتا ہے، وہ پھر اس عمل میں جو بے حیائی کی کلام سنتا ہے اس کے لیے عملی طور پر زانی ہو جاتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ لالچی بندر ہے. جن گانے سننے اور بجانے والوں کی کیفیت لالچ کی حد تک ہوگی، ان کو اللہ بندروں کی شکلوں میں چینج کرے گا. اور جو عملاً زانی بن چکے ہوں گے، اللہ ان کو خنزیر کی شکل میں، کیونکہ خنزیر جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہے بے حیائی میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی یہ کیفیت ہو کہ وہ گانے سنیں، گانے گائیں، محفلیں سجائیں، رقص و سرود کے اعمال کریں، اگر دنیا میں ان کو سزا نہیں ملے گی تو آخرت میں دو سزائیں ہیں. ایک سزا گانا گانے والے سننے والوں کو یہ ملے گی کہ اللہ رب العالمین ان کے کانوں میں یہ جو سیسہ ہے، یہ شیشہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور وہ کانوں کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرے گا. جس عذاب کی سختی کی وجہ سے جسم کے اندر زخم اور پیپ ہو جائے گی. اور دوسری سزا گانے سننے والے
گانے کے رسیا، معازف کی محفل اٹینڈ کرنے والے، شراب نوشی کے نشے میں دھت ہونے والے، زنا کے عمل میں اپنے آپ کو فخر کرنے والے، اللہ ان کو اگر دنیا میں سزا نہیں دے گا تو قیامت والے دن اللہ ان کو خنزیر بنا دے گا۔ لوگوں کے سامنے 50,000 سال کا دن دور سے دیکھا جائے گا کہ یہ بندر جو ہے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور یہ خنزیر جو ہے انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی حدوں کو دنیا میں رہ کر پامال کیا ہوگا۔ العیاذ باللہ، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کو غلط سمجھنا چاہیے، غلط سمجھیں گے تو اصلاح ہوگی، ورنہ اکثر کہہ دیتے ہیں لوگ کہ لو جی خوشی ہے، شادی ہے، عید موقع ہے، اس موقع پر بھی نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، صوتانی 2 آوازیں ملعونانی لعنت والی ہیں، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ فرمایا پہلی آواز جو خوشی کے موقع پر اہل ایمان مسلمانوں، کافروں کی تو بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اہل ایمان اور محسنین کے لیے ہدایت ہے، یہ اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ 2 آوازیں ملعون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلی آواز جو اہل ایمان خوشی کے موقع پر، خوشی ہے جی، بچے نے جی، بچیاں ہیں جی، سہیلیاں کٹھی ہوئی ہیں، دوستوں نے ایسا کیا ہے، چچا لے کے آیا ہے، ماموں بیٹھ بانجا لے کے آیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا ہے، پھر کیا ہوا جی، گھر میں نہیں ہے، حال میں کیا ہے جی، جتنے مرضی بہانے لگا لیں، اللہ کا حکم نہیں ٹل سکتا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم جتنی مرضی نام بدل لیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جو گاتے تھے ان کو پتہ کیا کہا جاتا تھا؟ کنجر، اور اس لفظ سے نفرت ہوتی تھی، اور یہ لفظ گالی کے طور پر بولا جاتا تھا۔ آج بھی کسی بڑے کو غصہ ہے، کہتے یار تو بڑا کنجر ہے، تینوں حیا نہیں آتی؟ بے حیا کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب نام بدل گئے، یہ فنکار ہے، یہ گلوکار ہے، میری بیٹی تو بڑا اچھا گاتی ہے، استغفر اللہ۔ بیٹی کو ساتھ لے کے بیٹھ کر بات کرنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے قرآن کے ایک پارے کا بھی ترجمہ پڑھا ہوتا تو کبھی ایسے نہ کرتا۔ بڑے بڑے امیر، پڑھے لکھے، ہمارے معاشرے کا مکھن اور ملائی، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فخر کرتے ہیں، میری بیٹی تو بڑا گاتی ہے، میرا تو فلاں، میرے تو بیٹے کو بڑا ڈانس کرنا آتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ اس کا نام کنجر تھا، اور یہ کام کون کرتے تھے؟ کہ جو گھٹیا ترین معاشرے کے لوگ ہوتے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب اس کی اکیڈمیز اور سکولز اور ٹیوشنز پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ فن سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نام بدل کر لوگ کام کریں گے، نام بدلنے سے کوئی کام حرام سے حلال نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں ملعون ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ پہلی آواز آپ نے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر کوئی
ساز، گیت، دھمال، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا کوئی کام کرے تو فرمایا یہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں ملعون ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز عند مصیبت، مصیبت اور پریشانی کے وقت نوحہ کی آواز دینا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے گالوں پہ تھپڑ مارنا اور آہو کی آوازیں نکالنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں آوازیں بڑی ملعون ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ حلال کو جب حرام کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ تباہی اور بربادی کیوں ہے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ سخی بھی بہت زیادہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، پھر پریشانیاں کیوں ہیں؟ حرم میں ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جناب ہم ساز بھی سن رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، اللہ کے حبیب کا پاک نام لیا جاتا ہے، اور سرنگی اور سرود کے ساتھ جو ہے آلات موسیقی، کیا اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ یا قرآن کی آیت کے ساتھ ہم سرنگی چلائیں گے تو یہ جائز ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، ہمیں اس کے تابع ہونا ہے۔ اب رواج بن گیا ہے، اب جس نعت میں ساز باز نہ ہو، ایکو شیکو نہ ہو، اور جس میں یہ اس طرح کا سسٹم نہ ہو، اس محفل کو کوئی اٹینڈ ہی نہیں کرتا، وہاں نعت خاں کو نعت ہی نہیں پڑھتا۔ اب نعت خاں بھی ایسے ہو گئے، بہت سارے ایسی مجالس کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں تباہی و بربادی سے محفوظ کرے کہ شادی بیاہ کے موقع پر باپ بھی ناچ رہا ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، اور والدہ بھی ناچ رہی ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ جس دلہے کا بھی نکاح ہوا ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ناچ رہا ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے 300 کا مجمع ساتھ دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ خیر ہو جائے گی، اللہ کی حدوں کو پھلائیں گے اور پھر کہیں جی امن مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ جہاں قرآن کی آواز تھی وہاں پہ قرآن کی آواز ہی چلائیں گے تو خیر ملے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی پہلے بڑا بھلا ویلا سی، تھوڑے جے نال برکت ہو جاندی سی، بھئی ساڈی تنخواہ صرف 3000 سی، پورا گھر رج کے کھا لیندے سا، ہن 30,000 منڈا لے کے آندا بندا ہی کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت بابا جی صبح قرآن پڑھتے تھے، اماں جان قرآن پڑھتی تھی، رات کو قرآن پڑھتے ہوئے سوتے تھے، اب صبح بھی گھر میں موسیقی ہے، رات کو بھی موسیقی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو، ہم سب اس میں شامل ہیں، ماں اپنے بیٹے کو موبائل پہ جناب کارٹون لگا کے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں موسیقی نہ ہو، لگا کے بے فکر ہو جاتی ہے، اور بازار جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ چلو بچے تھے محفوظ نے نا، جب ہم اپنے بچوں کے کانوں میں راگ سنائیں گے، گند سنائیں گے، ان سے پھر ادب اور احترام کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کاموں کو کریں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ سب سے پہلی چیز لوگ آپس میں لعن طعن کریں گے۔ یہ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ تقیہ کلام ہے، وہ چالا لانتی، تو بڑا لانتی ہے، سواری کو اور تو لانتی چلتی نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے کو کہہ دیتی ہے او لانتی ہے گل سن، تو بڑا لانتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحیح بخاری، آپ نے فرمایا مومن کبھی کسی کو لعن نہیں کرتا۔ اور اس مسئلے کو سمجھ لے میرے بھائیوں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لعنت کہتے ہیں جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، لعنت کہتے ہیں جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے،
اور جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے وہ بندہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، ایک صحابی کی سواری کمزور تھی، انہوں نے اپنی سواری کو پتہ ہے ایڑی مارتے ہوئے چھانٹا لگایا اور کہتا لانتی جلدی تیز چل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا کس نے اپنی سواری کو لعنت کی ہے؟ وہ صحابی حاضر ہوئے، قریب ہوئے، آپ نے فرمایا آپ اپنی سواری سمیت ہمارے قافلے سے الگ ہو جاؤ۔ اب لعنت کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھیں، اگر جس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے وہ لعنت کا حقدار ہے تو لعنت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے، اور اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت واپس پلٹ آتی ہے، دونوں میں سے ایک لعنتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے لعنتی ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے شیاء نہیں ہے کہ وہ کسی کو لعنت کرے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب لوگ لعن تعن کریں گے اور دوسرا عمل شرابیں پئیں گے، تیسرا عمل ریشم پہنیں گے، چوتھا عمل گانے بجانے والیوں سے اس طرح عام محفلیں قائم کریں گے، اور چوتھا آپ نے فرمایا مرد مردوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے، فرمایا سمجھ لینا کہ اس وقت تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو پوری نہیں ہوئی، صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ جوائے لینڈ کیا ہے؟ یہ جینڈر ایکٹ کیا ہے؟ یہ عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی کیا ہے؟ مرد مردوں سے شادی کر رہے کیا ہے؟ جب رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے بنا دیے، اب نئی کسی چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ شیطان کا جال ہے جو وہ بچھانا چاہتا ہے، جس کے ذریعے شیطان دراصل میں چاہتا ہے کہ اہل ایمان تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، بے امن ہو جائیں، بے سکون ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم باز نہ آئے تو پھر اللہ کا فیصلہ تو برحق ہے، وہ تو ٹلنے والا نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو قائم ہو جانا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے ہم استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، ان گناہوں سے بچ جائیں، ان گناہوں سے ہم بچ جائیں، ان گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اب حدیث کی ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شراب کا تذکرہ کیا ہے، پھر ریشم کا تذکرہ کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ترتیب چلتی آ رہی ہے، یہی ترتیب چلتی آ رہی ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گئے کہ گانے اور رقص و سرود میں ہم عام ہو گئے، اس کے بعد مرد مرد کے ساتھ جو ہے بے حیائی پہ لگ گیا، اور پھر ایک چیز رہ گئی تھی کہ عورت عورت کے بارے میں، وہ بھی اب قائم ہو چکا ہے۔ حدیث کی ترتیب جو ہے اسی ترتیب سے ہمارے معاشرے میں یہ اعمال برے جاری و ساری ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی آج کے جمعے میں اگر سب کچھ بھول جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر غلط بات ہے تو اس کو غلط سمجھے، ہو جاتی ہے تو کبھی توبہ کا موقع مل جائے گا، اور کبھی غلط کو صحیح کر کے نہ کریں، ورنہ غلطی کبھی دور نہیں ہوتی۔ اگر غلط کو غلط کہیں گے، کبھی تو شعور بیدار ہوگا، کبھی تو ضمیر جھنجھوڑے گا، کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور دلائل دیں گے، وہ جی مولوی صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ جی قاری صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ جی فلاں بھی کر رہا ہے، وہ فلاں بھی کر رہا ہے، تو اس کو غلط نہیں کریں گے تو پھر وہ غلطی نہیں نکل پائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو عنوان ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے بترجمہ پڑھی ہے، اور اسی کے حوالے سے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ واللہ میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہیں کیا،
یہ میں ایمانداری سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اور صرف ایک معاشرے کا دکھڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم سب فکر مند ہو جائے، ہمیں فکر لاحق ہو جائے، اپنی نہیں تو اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی فکر ہی لگ جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے، کیا جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان سے جڑ جائیں گے، یہ ساری چیزوں سے ہم ٹوٹ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ قرآن سے جڑے ہووں کو اللہ رب العالمین امن اور سکون عطا فرمائے گا۔ اور اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو پھر باپ بیٹی بہن کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر وہ باہر کا جو یورپ کا ماحول ہے، وہ جو شیطان ادھر بھی لانا چاہتا ہے اسلام کے ممالک میں بھی، وہ پھر قائم ہو گیا تو پھر میرے بھائیوں تباہی اور بربادی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو انتباہ ہے، اہل ایمان کو تنبیہ ہے بار بار۔ کفار کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا جنت بنائی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، تم اس کی فکر کرو، تم اس کی طرف لپکو، نیکیوں کی طرف بڑھو، برائیوں سے بچ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں اس حدیث کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں بھولنی کہ غلط کو غلط ہی سمجھنا ہے اور صحیح کو صحیح سمجھنا ہے، اور غلط کو غلط سمجھ کے بندہ اگر کرتا ہے کبھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب غلط کو صحیح سمجھے گا پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ کبھی میوزک کی آواز دور سے بھی آپ کے کانوں میں پڑ جاتی تو میں نے تو آپ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ اپنے کانوں میں روئی کے بڑے دے کے کان بند کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں چھوٹا سا ننھا سا کاکا تھا اور میرے معاشرے کے لوگ مجھے ایک میلے پر لے گئے اور وہاں پہ محفل رقص و سرود کی لگی تھی، اور اللہ نے مجھے اس سے ایسے بچایا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، میں جاتے ہی وہاں پہ سو گیا، اور جب محفل ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے اٹھایا کہ واپس چلے۔ یعنی اللہ کے حبیب بچپن سے ہی پاک تھے۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی اپنا بچپن سے ہی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔